بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہدایت الناف کا 39واں سبق ہے۔ اس سبق میں آپ حروف جر میں سے مزید کچھ حروف پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا ربا ایک حرف ہے حروف جر میں سے۔ اب اس کے بعد اگلا حرف جر ہے واو ربا، اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں واو ربا، واو ربا بھی حروف جر میں سے ہے۔ وہی الواو التی تبتدأ بها فی اول الکلام، یہ وہ واو ہے جس کے ذریعے سے ابتدا کی جاتی ہے، کلام کے شروع میں اس کو لایا جاتا ہے، یہ واو ربا شمار ہوتی ہے۔ یہ بھی حروف جر میں سے ہے، یہ بعد والے اسم کو جر دیتی ہے۔ کہ قول الشاعری، اس کا استعمال زیادہ تر اشعار میں ہوتا ہے، جیسے شاعر کا قول ہے وَبَلْدَةٍ لَيْسَ لَهَا أَنِيسٌ، تو اس میں جو واو ہے کلام کے شروع میں آئی ہے، اس سے ابتدا کی گئی ہے، یہ واو ربا ہے، اور بلدتن اسم کو اس نے جر دی ہے۔ وبلدتن ربا بلدتن، یعنی بہت کم ایسے شہر ہیں لیس لہا انیس، کہ جس میں کوئی دوست نہیں ہوتا، الا الیعافیر و الا العیس، مگر اس میں ہرن ہوتے ہیں اور اونٹ ہوتے ہیں، یعنی ایسے شہر جس میں کوئی دوست نہیں ہوتا، صرف جانور وغیرہ ہی ہوتے ہیں، ان شہروں کا بھی میں نے سفر کیا ہے، تو اس میں وہ اپنی بہادری کا ذکر کر رہا ہے۔ واو القسمی، حروف جر میں سے ایک واو قسمیہ بھی ہے، یعنی ایسی واو جو قسم کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہ بھی بعد والے اسم کو جر دیتی ہے۔ وہی تختص بالظاہری، یہ واو قسمیہ اس میں ظاہر کے ساتھ خاص ہے، ضمیر پر یہ واو داخل نہیں ہوتی۔ نحو واللہ والرحمن لأضربن، واللہ اللہ کی قسم، والرحمانی رحمان کی قسم، تو اس میں لفظ اللہ، لفظ الرحمن یہ اس میں ظاہر ہیں، ان پر یہ واو داخل ہوئی ہے اور ان اسماء کو یہ جر دے رہی ہے۔ فلا یقال وکا، ضمیر پر یہ داخل نہیں ہوتی، لہذا کاف ضمیر کے اوپر واو داخل کر کے وکا اس طرح کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ وتاء القسمی، اسی طرح حروف جر میں سے تائے قسم بھی ہے، ایسی تا جو قسم کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ وہی تختص باللہ وحدہ، یہ جو تائے قسم ہے یہ صرف اللہ کا جو نام ہے اس کے ساتھ خاص ہے، یعنی اس لفظ کے ساتھ صرف اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ فلا یقال تررحمانی، لفظ اللہ کے ساتھ یہ تا لا سکتے ہیں تاللہ، باقی جو اللہ تعالیٰ کے دوسرے صفاتی نام ہیں ان کے ساتھ بھی یہ تا استعمال نہیں ہوتی، لہذا تررحمانی نہیں کہا جاتا۔ اور عربوں میں ایک قول یہ ہے ترب الکعبتی، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں وقولہم ترب الکعبتی شاذ، کہ رب کعبہ کی قسم، تو یہ رب پر یہ تا داخل ہوئی ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ شاذ ہے، ایک آدھ دفعہ یہ استعمال ہوا ہے، عام استعمال اس کا یہ نہیں ہے۔ وباء القسمی، اسی طرح حروف جر میں سے ایک باء قسم بھی ہے، ایسی باء جو قسم کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ وہی تدخل علی الظاہر والمضمر، باء یہ اس میں ظاہر پر بھی داخل ہوتی ہے اور ضمیر پر بھی یہ داخل ہوتی ہے قسم کے لیے، جیسے باللہ اللہ کی قسم، بالرحمن رحمان کی قسم، و بکا کاف ضمیر ہے اس پر بھی یہ با داخل ہوتی ہے، بکا تیری قسم، تو یہ حروف جر میں سے ہے، بعد والے حرف کو یہ جر دیتی ہے۔ ولا بد للقسم من الجوابی، تو چونکہ یہ 3-4 حروف ایسے آئے ہیں جن کا تعلق قسم کے ساتھ ہے، تو قسم کے کچھ احکام بیان کر رہے ہیں کہ جب قسم کھائی جاتی ہے تو اس کا جواب لانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ وہی جملۃ تسمى المقسم علیہا، جواب سے مراد یہ ہے ایسا جملہ جس کو مقسم علیہا کا نام دیا گیا ہے، یعنی جس پر قسم کھائی گئی ہے، جس بات پر قسم کھائی گئی ہے، وہ جو آگے بات ہوگی کہ میں یہ کام کروں گا یا یہ کام نہیں کروں گا، وہ جو بات ہے، وہ جو جملہ ہے، اس کو جواب قسم کہا جاتا ہے یا مقسم علیہ کہا جاتا ہے۔ تو اس جواب قسم سے متعلق کچھ احکام ہیں۔ فَإِن كَانَتْ مُوجَبَةً، اگر وہ جو جملہ ہے جو جواب قسم بن رہا ہے، مقسم علیہ بن رہا ہے، اگر وہ موجبہ ہے، موجبہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اس بات ہے، نفی نہیں ہے۔ یجب دخول اللام فی الاسمیۃ والفعلیۃ، تو چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو، اس پر لام تاکید کا داخل کرنا واجب ہے، جیسے واللہ لزید قائم، تو واللہ یہ قسم ہے اور زید قائم جو آگے جملہ آ رہا ہے یہ جواب قسم ہے یا مقسم علیہ ہے، اس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے کہ زید کھڑا ہے۔
تو یہ جملہ اسمیہ ہے زید قائم، اس پر لام کا آنا ضروری ہے کیونکہ یہ موجبہ ہے، یعنی مثبت ہے، منفی نہیں ہے، تو لام لزید قائم، یہ لام تاکید کا آنا اس پر ضروری ہے۔ وَوَاللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا، یہ جملہ فعلیہ کی مثال دی ہے، جملہ یہ مثبت والا ہے، منفی نہیں ہے، لَأَفْعَلَنَّ كَذَا کہ میں یہ کام ضرور بضرور کروں گا، تو یہ جملہ فعلیہ ہے تو اس کے اوپر بھی لام کا آنا ضروری ہوگا، یہ جواب قسم بن رہا ہے۔ وَإِنَّ فِي الْإِسْمِيَّةِ، تو کہتے ہیں کہ جملہ اسمیہ میں لام کی جگہ پر ان بھی بعض اوقات آتا ہے، یعنی لام کے بجائے ان لایا جائے تب بھی وہ جواب قسم مکمل ہو جاتا ہے، جیسے واللہ ان زیدا لقائم، تو اس میں زید قائم یہ جواب قسم ہے، مثبت ہے، جملہ اسمیہ ہے، اس پر ان کو داخل کیا گیا ہے، واللہ ان زیدا لقائم۔ وَإِن كَانَتْ مَنْفِيَّةً، اور اگر جو جواب قسم ہے مقسم علیہ جس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے وہ جملہ منفی ہے، وجب دخول ما ولا، تو اس جملے میں ما نافیہ یا لا نافیہ کا داخل کرنا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ نحو واللہ ما زید بقائم، تو اس میں ما داخل کیا گیا ہے، واللہ لا یقوم زید، اس میں لا داخل کیا گیا ہے۔ زید قائم جملہ اسمیہ ہے، اس پر ما آیا ہے، یقوم زید جملہ فعلیہ ہے، اس پر لا آیا ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ يُحْذَفُ حرف النفی لزوال اللبس، آگے کہتے ہیں کہ جملہ اگر منفی ہو تو اس پر حرف نفی لایا جاتا ہے، تو بعض اوقات یہ جو حرف نفی ہوتا ہے اس کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے۔ حذف کرنے کی وجہ کیا ہے؟ لزوال اللبس، کیونکہ وہاں پر التباس نہیں ہوتا، مثبت اور منفی دونوں کے اندر آپس میں خلط ملط نہیں ہوتا، بلکہ بندہ آسانی سے پہچان جاتا ہے کہ یہ جملہ منفی والا ہی ہے، مثبت والا نہیں ہے، تو منفی کا جو حرف ہے ما یا لا اس کو ہٹا دیا جائے تب بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ منفی والا جملہ ہے۔ کہ قولی تعالی، جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا قول ہے، تاللہ تفتأ تذکر یوسف ای لا تفتأ، تو تفتأ اصل میں لا تفتأ ہے، لا حرف نفی کو اس میں حذف کر دیا گیا ہے، تو تاللہ یہ قسم ہے، اور تفتأ تذکر یوسف جواب قسم ہے، تو جواب قسم کے اندر لا تھا کیونکہ یہ منفی ہے، اس حرف نفی کو لا کو حذف کر دیا گیا ہے۔ تاللہ اللہ کی قسم، تفتأ تذکر لا تفتأ تذکر کہ آپ تذکرہ کرتے رہیں گے یوسف کا، یعنی آپ اس تذکرے کو نہیں چھوڑیں گے، تو لا تفتأ اس میں لا کو اگر ہم حذف بھی کر دیں تب بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ نفی والا جملہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جملہ جواب قسم والا مثبت ہو، موجبہ ہو، تو وہاں پر لام یا ان داخل کرنا واجب ہوتا ہے، تو اگر جملہ فعلیہ ہے تو اس پر صرف لام ہی آ سکتا ہے، اسمیہ ہے تو لام یا ان میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے۔ تو تفتأ چونکہ یہ جملہ فعلیہ ہے تو اس پر لام آنا ضروری تھا، اگر یہ موجبہ ہوتا، مثبت ہوتا، تو یہاں پر لام تاکید نہیں آیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جملہ مثبت والا نہیں ہے، منفی والا ہے، تو لہٰذا یہاں پر التباس نہیں ہو رہا مثبت اور منفی میں، تو التباس نہیں ہو رہا تو اس میں لا نفی والا حرف نہ بھی لائیں گے تب بھی یہ کوئی حرج نہیں ہے، اس کو حذف کر دیا جائے تب بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ وَيُحْذَفُ جواب القسم ان تقدم ما يدل علیہ، جواب قسم والا جو جملہ ہوتا ہے کبھی کبھی اس کو بھی حذف کر دیا جاتا ہے اگر قسم سے پہلے ایسا جملہ ہو جو جواب قسم پر دلالت کر رہا ہو۔ نحو زید قائم واللہ، تو واللہ سے پہلے زید قائم یہ جملہ موجود ہے جو دلالت کر رہا ہے کہ جو قسم کھائی جا رہی ہے وہ اسی بات پر کھائی جا رہی ہے کہ زید کھڑا ہے، تو اب واللہ کے بعد دوبارہ زید قائم جواب قسم لانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ محذوف کر دیا جائے گا، تو اس سے بھی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ او توسط القسم، اسی طرح قسم اگر درمیان میں آ جائے تو اس صورت میں بھی بعد میں دوبارہ جواب قسم لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ نحو زید واللہ قائم، واللہ یہ زید قائم جملے کے درمیان میں قسم آ گئی ہے، تو اب بعد میں پورا جواب قسم والا جملہ ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، اس کو حذف کر دیا جائے گا۔ آگے مزید حروف جارہ بیان کر رہے ہیں۔ وعن، حروف جارہ میں سے ایک عن بھی ہے، للمجاوزتی، یہ تجاوز کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کا آگے بڑھ جانا، گزر جانا، پار ہو جانا۔ نحو رمیت السہم عن القوس الی الصید، جیسے میں نے تیر کو پھینکا کمان سے، تو تیر کا کمان سے نکل جانا، گزر جانا، دور ہو جانا، اس کے لیے عن استعمال ہوتا ہے۔
شکار کی طرف پھینکا یا شکار کی طرف مارا۔ وعلا حروف جارہ میں سے ایک اعلیٰ بھی ہے، یہ للاستعلائی بلندی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کے اوپر ہونا، اس پر ہونا۔ نحو زید علی السطح، زید چھت کے اوپر ہے، چھت پر ہے، اس کے لیے اعلیٰ استعمال ہوتا ہے۔ وقد یکون عن وعلا اسمین، تو کہتے ہیں کہ یہ عن اور علی یہ حروف جارہ میں سے ہیں، یعنی یہ حرف ہیں، لیکن کبھی کبھی عن اور علی یہ اسم بھی ہوتے ہیں۔ اذا دخل علیہما من، جب ان کے اوپر من داخل ہو جائے، تو من چونکہ حرف جر ہے تو حرف جر اسم پر داخل ہوتا ہے، تو جب عن سے پہلے من آ جائے گا یا علی سے پہلے من آ جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عن اور علی یہ اسم ہے، ان پر من حرف جارہ داخل ہوا ہے، تو اس وقت فیکون عن بمعنی الجانبی، یہ جو عن ہوگا جو اسم بن گیا ہے یہ جانب کے معنی میں ہوگا۔ اس کی مثال یہ ہے تقول جلست من عن یمینہ، کہ میں اس کی دائیں طرف بیٹھا، تو یہاں پر من یا عن کے اوپر داخل ہو گیا ہے، تو عن یہاں پر اسم ہوگا اور یہ اسم جانب کے معنی میں ہے، یعنی جلست من جانب یمینہ، یعنی میں اس کی دائیں جانب بیٹھا۔ ویکون علی بمعنی فوق، اور جو اعلیٰ ہے یہ فوق کے معنی میں ہوگا جب یہ اسم بنے گا، اس پر من داخل ہوگا تو۔ نحو نزلت من علی الفرس، تو یہ من اعلیٰ پر داخل ہوئے، اعلیٰ یہ اسم ہے، یہ فوق کے معنی میں ہے کہ میں گھوڑے کے اوپر سے اترا، تو من فوق الفرسی گھوڑے کے اوپر سے اترا، یہ اعلیٰ فوق کے معنی میں ہے، یہ یہاں پر اسم ہے۔ والکاف حروف جارہ میں سے ایک کاف بھی ہے، للتشبیہ، یہ تشبیہ کے لیے ایک چیز کو دوسری چیز کے مشابہ قرار دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نحو زید کعمر، زید عمر کی طرح ہے، عمر کے مشابہ ہے۔ وزائدۃ، کبھی کبھی کاف زائدہ بھی ہوتا ہے، یعنی اس کا کوئی خاص معنی نہیں ہوتا، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے لیس کمثلہ شیء، تو اس میں مثل کا مطلب بھی یہ ہے جیسا، اس جیسا کوئی نہیں ہے، تو کاف کا مطلب بھی جیسا ہے، تو اس میں کاف کو اگر ہم لفظی معنی یہاں پر کریں گے تو معنی صحیح نہیں ہوگا، تو کاف کو ہم زائدہ شمار کرتے ہیں کہ اس کا یہاں پر خاص معنی مراد نہیں ہے، کیونکہ مثل سے وہی معنی مراد لیا جا رہا ہے۔ وقد تکون اسمن، کبھی کبھی جو کاف ہے جو حرف ہے یہ بھی اسم بن جاتا ہے، جیسے کہ قول الشاعری، جیسے شاعر کا قول ہے یضحکن عنک البرد المنہم، کہ وہ ہنستی ہیں ایسے اولوں کی طرح جو کہ پگھلے ہوئے ہوں، یعنی وہ ایسے دانتوں سے ہنستی ہیں جیسے پگھلے ہوئے اولے ہوں، تو کاف کے اوپر عن استعمال ہوا ہے، حرف آ گیا ہے، تو یہ کاف یہ اسم شمار ہوگا، مثل کے معنی میں ہوگا، مثل البردی۔ ومذ ومنذ للزمانی، اور حروف جر میں سے مذ اور منذ بھی ہیں، یہ زمانے کے لیے آتے ہیں، وقت بتانے کے لیے آتے ہیں۔ اما للابتداء فی الماضی، یا تو ماضی میں یعنی گزشتہ زمانے میں کوئی کام ہوا ہے اس کی ابتدا بیان کرنے کے لیے آتے ہیں کہ فلاں وقت سے یہ کام ہوا ہے۔ کما تقول فی شعبان، جس طرح شعبان کے مہینے میں آپ اس طرح کہیں ما رأیتہ مذ رجب، میں نے اس کو نہیں دیکھا رجب سے، تو گزشتہ زمانے میں رجب کا مہینہ شعبان سے پہلے ہے، تو ماضی میں نہ دیکھنے والا جو کام ہوا ہے مذ، وہ کب سے شروع ہوا ہے، کس وقت سے شروع ہوا ہے، تو اس ابتدا کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ وللظرفیۃ فی الحاضری، اور کبھی حاضر میں یعنی موجودہ زمانے میں ظرفیت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ ابھی اس وقت میں یہ کام ہوا ہے۔ نحو ما رأیتہ مذ شہرنا ومذ یومنا، میں نے اس کو ہمارے اس مہینے میں یا اس دن میں نہیں دیکھا، تو یہ مذ اور منذ فی شہرنا فی یومنا، فی کے معنی میں ہے، ظرف کے لیے آ رہے ہیں کہ اس مہینے میں یا اس دن میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ وخلا وعدا وحاشا، حروف جارہ میں سے یہ آخری ہیں، خلا، عدا، حاشا۔ للاستثناء، یہ تینوں استثناء کے لیے آتے ہیں، یعنی کسی چیز کو نکالنے کے لیے، مستثنیٰ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ نحو جاءنی القوم خلا زید وحاشا عمر وعدا بکر، کہ قوم میرے پاس آئی سوائے زید کے، سوائے عمر کے، سوائے بکر کے، یعنی قوم آئی مگر زید نہیں آیا، عمر نہیں آیا، بکر نہیں آیا، تو یہ خلا، حاشا، عدا یہ بھی حروف جارہ میں سے ہیں، بعد والے اسم کو یعنی مستثنیٰ کو یہ جر دیں گے۔